بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹاپک کا اگلا حصہ شروع کرتے اور کوشچن کو مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پس منظر کے حوالے سے تفصیل سے مختلف زاویوں سے بات کی تھی اور اس کے قیام کا ٹاپک شروع کیا تھا۔ میں نے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کی ہیڈنگ بھی لکھوائی تھی۔ اس کا قیام اس طرح عمل میں آیا کہ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں 1 اکتوبر 1906 عیسوی کو وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور لارڈ منٹو نے وفد کے مطالبات پر ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا۔ اس وفد کی تیاری کے حوالے سے نواب محسن الملک نے اہم اور بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ جب وفد وائسرائے سے مل کر واپس آیا تو وائسرائے کے حوصلہ افزا جواب کی وجہ سے وفد کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی اور سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے شملہ ہی میں مسلم رہنماؤں نے باہمی تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ سب اہم رہنما محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی وجہ سے جو کہ دسمبر میں ڈھاکہ میں ہونا طے ہو چکا تھا جمع ہوں گے، وہاں اس مسئلے پر کوئی اہم اقدام کیا جائے گا۔ ڈھاکہ میں مسلمانوں کے اہم رہنما نواب سلیم اللہ خان تھے، جنہیں تاریخ میں نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اس شملہ وفد میں شمولیت اختیار کرنی تھی، لیکن وہ بیمار ہو جانے کی وجہ سے ڈھاکہ سے شملہ تک کا سفر نہیں کر پائے۔ انہوں نے بذریعہ خط وفد میں شرکت سے معذرت کی بیماری کی وجہ سے، اور سیاسی جماعت کی تجویز کے حوالے سے ہونے والے مباحثے میں تحریری طور پر شرکت کی اور اس حوالے سے کافی دلچسپی کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ڈھاکہ میں اس مسئلے کے حوالے سے مزید چارہ جوئی کی جائے گی، مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈھاکہ میں پروگرام کے مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور وہ اس کا پس منظر یا اس کے قیام کا سبب بھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کا انعقاد ہی بنا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد ایک اور خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ 30 دسمبر 1906 عیسوی کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی، یعنی نواب وقار الملک کی صدارت میں ایک اور خصوصی اجلاس منعقد ہوا
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی کلیئر کر دوں کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق ڈھاکہ میں منعقد ہوا اور ختم ہو گیا۔ اب جو اہم مسلمان رہنما سارے بر صغیر سے آئے ہوئے تھے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کے لیے، ان کو جمع کیا گیا جو کہ پہلے سے پروگرام کے مطابق طے شدہ تھا، اور ایک اور بڑی میٹنگ یا بڑا اجلاس منعقد کیا گیا 30 دسمبر 1906 عیسوی کو، جس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ میرا خیال ہے اب یہ بات پراپرلی کلیئر ہو جانی چاہیے، اب اس حوالے سے کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہ جانی چاہیے۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے خصوصی ڈسکشن کی گئی اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا، مسلمانوں کے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان جو کہ اس خصوصی اجلاس کے منتظم بھی تھے، انہوں نے اسی اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کی حاضرین جلسہ نے تائید کی، یعنی اس کی حمایت کی اور یہ منظور ہو گئی۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اس قرارداد کے تحت، یعنی اس قرارداد میں ایک سیاسی جماعت کے قیام کی بات کی گئی تھی، یا دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک سیاسی جماعت کے قیام کی قرارداد پیش کی گئی جو کہ حاضرین جلسہ نے منظور کی، اور اس طرح یہ نئی جماعت جو تھی اس قرارداد کی منظوری کی شکل میں وجود میں آ گئی۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ یہ بات آبجیکٹیو کوسچنز کے حوالے سے بھی قابل توجہ ہے کہ 30 دسمبر یعنی 30 دسمبر 1906 عیسوی کو ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے ایک خصوصی اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ کی پیش کردہ قرارداد کی منظوری کی شکل میں مسلمانوں کی پہلی بڑی سیاسی جماعت وجود میں آئی، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اور اس منعقدہ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی تھی۔ یہ باتیں میں نے اب آبجیکٹیو کوسچنز کے نقطہ نظر سے بھی آپ کو رپیٹ کر دی ہیں۔ اس طرح یہ جماعت جو تھی یہ وجود میں آئی۔ بعد میں اس جماعت کا آئین یعنی پارٹی کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر کے اپنی رپورٹ یا تجاویز پیش کیں، جن کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کیا گیا، اور اس طرح یعنی پارٹی کا باقاعدہ طور پہ ایک پارٹی کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پارٹی کو منظم کیا گیا۔ سر آغا خان کو باقاعدہ طور پہ پارٹی کا پہلا صدر بنایا گیا۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ اس جماعت نے اپنے قیام کے بعد
جو سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کو درپیش تھا اس کے حوالے سے بھرپور جد و جہد کی، اور وہ مسئلہ جداگانہ حق نیابت ہی کا تھا، اور آخر کار 1909 عیسوی میں نافذ ہونے والی منٹو مارلے اصلاحات میں یہ مطالبہ جو تھا مسلمانوں کا منظور ہو گیا، اور یہ اس جماعت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ اس مطالبے کا منظور ہونا یا 1909 عیسوی کے ایکٹ کے تحت جداگانہ طرز انتخاب کے اصول کا رائج ہونا بڑی حد تک اس جماعت یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کی کوششوں کا نتیجہ تھا، جو کہ کافی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس طرح بہرحال آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور یہ اپنی مضبوط بنیاد پر مستحکم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ بناتے ہیں ابتدائی مقاصد۔ ابتدائی مقاصد، پہلے میں نے آپ کو تفصیل سے اس پارٹی کے قیام اور قیام کے بعد پارٹی کے ابتدائی حالات اور سرگرمیوں کے حوالے سے مختصراً بتایا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اہم مقاصد کیا تھے۔ اس پارٹی کے 3 اہم مقاصد تھے جن کا ذکر اسی قرارداد میں موجود تھا جو کہ 30 دسمبر 1906 عیسوی کو منظور کی گئی تھی۔ میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں یہ تینوں مقاصد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا بنیادی مقصد کیا تھا، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا پھر رپیٹ کر دوں کہ اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے جو متعین کیے گئے تھے اس پارٹی کو بناتے وقت۔ ان 3 میں سے پہلا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوششیں کرنا، حکومت کے اقدامات کی مسلمانوں کے سامنے وضاحت کرنا، یعنی مسلمانوں کو سرکاری حکومت کی طرف سے ہونے والے سرکاری کاموں اور اقدامات کے متعلق آگہی مہیا کرنا۔ دوسرا مقصد تھا حکومت کے سامنے مسلمانوں کے مطالبات اور مشکلات کو پیش کرنا، یعنی سب سے پہلے حکومتی کام اور حکومتی اقدامات کی قوانین کی مسلمانوں کے سامنے ترجمانی کی جائے گی، ان کو آگہی مہیا کی جائے گی، ان کو ضروری چیزوں کے متعلق سمجھایا جائے گا، اور حکومت کے اقدامات سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ دوسرا مقصد یہ تھا، میں تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دوں، کہ اسی طرح مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مفادات ہیں، حکومت کے سامنے ان کی نمائندگی کی جائے گی، یعنی حکومت تک مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مسائل، ان کی خواہشات، ان کی ضروریات پہنچائی جائیں گے۔ یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ برصغیر میں بسنے والی دیگر اقوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں گے، لیکن پہلے دونوں مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ برصغیر میں بسنے والی دیگر اقوام، پہلی بات تو یہ برصغیر میں بسنے والی دیگر اقوام سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے برصغیر میں رہنے والے ہندو، سکھ، دیسی عیسائی یعنی مقامی عیسائی، پارسی وغیرہ، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں گے تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے والا ماحول نہ پیدا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے بیان کردہ دونوں مقاصد کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کی ترجمانی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری اقوام کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یعنی میں آسان الفاظ میں آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ دوسری اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات تو قائم کیے جائیں گے، لیکن اس میں مسلمانوں کے جائز حقوق اور مفادات کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے جائز حقوق اور مفادات کی نمائندگی اور ترجمانی کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری اقوام سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یہ 3 مقاصد تھے مسلم لیگ کے جو کہ ابتدائی مقاصد کہلاتے ہیں۔ میں آخر میں پھر رپیٹ کر دوں، پہلا یہ تھا کہ حکومت کے اقدامات کے متعلق عوام میں یعنی مسلم عوام میں آگہی پیدا کی جائے گی، ترجمانی کی جائے گی، اور کسی قسم کی یعنی حکومتی اقدامات کی ترجمانی کی جائے گی اور کسی قسم کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق، مفادات اور ضروریات کی حکومت کے سامنے ترجمانی کی جائے گی، اور تیسرا یہ تھا کہ ان دونوں مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر میں بسنے والی دیگر اقوام سے بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ اب یہی بات میں آپ کو ایک اور طریقے سے یوں سمجھا سکتا ہوں کہ پہلے 2 مقاصد کا خلاصہ یہ تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان خوشگوار رابطہ قائم کیا جائے گا اور ایک دوسرے کی ترجمانی کی جائے گی، یعنی حکومتی کاموں کی مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں کے مسائل اور ضروریات کی حکومت کے سامنے ترجمانی کی جائے گی، یعنی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان رابطے کا کام کیا جائے گا۔ اور تیسرے مقصد کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر دیگر اقوام سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ یہ 3 بنیادی مقاصد تھے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ میں نے اتنے زاویوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب قطعی طور پہ کسی اسٹوڈنٹ کو کسی طرح کی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے۔ یہ 3 مقاصد تھے جو مسلم لیگ بناتے وقت متعین کیے گئے تھے اس پارٹی کے، اور بعد میں 1913 عیسوی میں ایک قرارداد کے ذریعے مقاصد میں یعنی ان مقاصد میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی، جو کہ ہم آگے چل کے تفصیل سے متعلقہ ٹاپک میں پڑھیں گے۔ ہمارا جو موجودہ کوشچن تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام اور ابتدائی مقاصد کے حوالے سے تھا۔ اب یہاں پہ میں آخر میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو پس منظر کی ہیڈنگ لکھوائی ہے، وہ ہیڈنگ بہت مختصراً اس کا ذکر کیا جائے گا، وہ زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں ہوگی اگر پرچے میں یہ سوال آتا ہے تو۔ یہ میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں بھی بتایا تھا پہلے پچھلی ویڈیو میں کہ یہ بڑا آسان اور چھوٹا ٹاپک ہے، اب بآسانی تیار کر سکتے ہیں، اور تقریباً ہر دوسرے پرچے میں پوچھا جانے والا کوشچن ہے۔ سو اس کو خصوصی اہمیت کے ساتھ تیار کریں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ کوشچن واضح کرنے کی، سمجھانے کی کئی حوالوں سے بھرپور کوشش کی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اب یہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے،
آپ یہ پورا اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں. اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ کا جو کوسچن ہو آپ اپنی گروپ کلاس میں پوچھیں. انشاءاللہ سب اسٹوڈنٹس کو ان کے کوسچنس کے جوابات دیے جائیں گے، اور جو چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہو آپ لوگ وہاں گروپ کلاس میں ضرور ڈسکس کریں. اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ کوسچن شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.